جی ہاں ٹھیک ہے. اور یہ جو عرس ہے 1-2-3 جون کا، سالانہ اہتمام جی آپ ہاں کرتے سالانہ ہیں. اہتمام کیا جاتا ہے. اس کی ہسٹری اس طرح ہے جی کہ پہلے یہ عرس ہوتا تھا 10 دن کا، اور جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا عرس ہوتا تھا. جی. تو پھر یہ اس کو فکس کر دیا گیا کہ انگلش کی ڈیٹس میں، کیونکہ بیساکھی ہوتی تھی تو گندم کاٹی جاتی تھی تو یہاں میلہ لگا کرتا تھا بہت بڑا. تو بس پھر اب یہ شرنک ہوتے ہوتے 3 دن پہ رہ گیا ہے. اور جس طرح یہ پہلے 10 دن پہ ہوتا تھا اور بہت بڑا ہوتا تھا، سارے ایونٹس ہوتے تھے ادھر، اب ویسا ایونٹ کوئی نہیں ہوتا، بس اب صرف دربار کی حد تک اس عرس کو محدود کر دیا گیا. یکم کو ہم چادر چڑھاتے ہیں، 2 کو 3 کو دعا. اپنی عقیدت کا اظہار کرتے جی ہیں. ہاں بالکل بٹو عقیدت. صاحب، میں اگر دربار آ گیا میں خود خطاب سن کے دے تو ٹھیک ہے، مطلب چیز کا پہنچاون کا ذریعہ کوئی نہیں. آج تو بڑی جدید دور ہے، آج کیا کمی ہے؟ شمسی صاحب نے بڑے خوبصورت طریقے سے بات کی. جیسے آپ نے لائبریری کا سوال کیا، جی واقعی بڑی کتب تھیں، اور ایک دور رنجیت سنگھ کا دور آیا تھا کہ اس پہ قبضہ کر لیا گیا تھا، صحیح. اور کئی سال تک ان کے قبضے میں رہا. اس وقت بہت سارے اثاثے جو تھے نا وہ ضائع ہو گئے، کچھ جل گئے. بہت مدت کے بعد واپس آیا. میں اس پہ ڈیٹیل سے بات نہیں کرنا چاہتا ہوں. میرا سوال آپ نے جو کیا ہے کہ اس وقت کیا حالات تھے، اس وقت کیا حالات ہیں، اس میں کچھ سکم ہماری طرف سے بھی ہے، یعنی ممبر و محراب کی طرف سے بھی ہے، ذمہ دار ہو جاتا ہے، اور کچھ سکم جو اس وقت سجادہ نشین حضرات ہیں ان کی طرف سے بھی ہے. صحیح. دیکھو کتنی بڑی بات ہے کہ اس وقت کلمہ گو نہیں آتے تب ہندو آتے تھے، واہ واہ. اس وقت کلمہ گو ہمارے پاس نہیں آتے تب مسیحی آتے تھے. یعنی مسیحی آ کے محفل میں بیٹھتے تھے، ہندو آ کے محفل میں بیٹھتے تھے، جن کا مذہب اور جن کا خدا اور جن کے دیوتا، اور تو کیا ان کے اندر جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. ان کی گفتگو میں کتنی تاثیر تھی کہ دوسرے مذاہب کھینچے چلے آتے تھے. اور ہمیں کہاں پہ گیپ آ گیا کہ اب کلمہ پڑھنے والے نہیں آ رہے، وہ بھی نہیں آ رہے. وہ تو اس لیے نہیں آ رہے کہ ہمارا یہ ماحول بن گیا کہ ہماری عبادت گاہ میں غیر مسلم آ ہی نہیں سکتا، جبکہ مسجد نبوی میں سارے فیصلے جو ہوتے تھے تو غیر مسلم مسجد نبوی میں آتے تھے. اور وفد جو نجران سے چلا تھا 60 مسیحوں کا وفد، انہوں نے ساری حضور سے باتیں اس میں مسجد میں بیٹھ کے کی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں یا خانقاہ میں یا امام بارگاہ میں یہ غیر مسلم کا شاید داخلہ بند ہے. ہم نے یہ کہاں سے نکالا ہے کوئی پتہ نہیں. حالانکہ صوفیان تو پاس بٹھاتے تھے. جو اشارہ انہوں نے کیا کمی کا، مین اشارہ وہی ہے کہ نوجوان نسل جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آ گئی، اور نوجوان نسل ہی اثاثہ ہوتی ہے. نوجوان نسل کو ہی سمجھانا، سکھانا اور چلانا ہوتا ہے. نوجوان نسل پہلے آ کے بیٹھتی تھی، صحبت کا اثر ہوتا تھا، بزرگوں کے پاس بیٹھتی، صحبت کا اثر، ماں باپ کے پاس بیٹھتی، صحبت کا اثر، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، وہ پرکھتے ہیں، سب بڑی بات ہے. اور جو سنتے تھے وہ پرخلوص آواز ہوتی. جی بالکل. واہ واہ. جو دیکھتے تھے وہ شخصیت پر نور ہوتی. سبحان اللہ. اب ہمارا بچہ بزرگان دین کے پاس، خانقاہوں پہ پاس جانے تو بڑی دور کی بات ہے، ماں باپ کے پاس بیٹھنے کو تیار نہیں، دوسرے کمرے میں بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ لگا ہوا ہے. ہم نہیں نفی کرتے بہت سارا علم، بہت ساری معلومات سوشل میڈیا کے ذریعے سے آئی ہوں گی، لیکن یہ کمی تو آ گئی نا کہ جو محفل میں بیٹھ کے سیکھنا تھا. اور اس میں نے پہلے کہا ممبر و محراب اور والدین بھی تو یہ رخ نہیں دکھاتے. من حیث القوم یہ المیہ ہے کہ میرے پاس کوئی آدمی مسئلہ پوچھنا ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں یہ کہہ دوں مفتی صاحب کے پاس جاؤ، میں خود ہی بتاؤں گا. اور اگر کسی کو جا کے یہ بتا دو کہ میرے گھٹنے میں تکلیف ہے، وہ آپ کو کبھی بھی ڈاکٹر کا نہیں کہے گا فلاں گولی لے لے، میری نانی نے لی تھی اس کو آرام آ گیا. اچھا صحیح. ہم خود ہی حکیم ہیں، ہم خود ہی مفتی ہیں، خود ہی دانا ہم دانا ہیں. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم خود اپنے بچوں کو کہیں بھئی فلاں صاحب علم ہے اس کے پاس جاؤ، فلاں تزکیہ نفس کرتا ہے اس کے پاس جاؤ، فلاں کے پاس جاؤ، فلاں کے یہ رخ ہم نے دینا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو یہ رخ نہیں دیا. کلاسوں میں جب مدارس میں جید علماء تیار ہوتے تھے تو ان کے لیے یہ شرط ہوتی تھی کہ فراغت کے بعد خانقاہ پہ جانا ہے اپنے نفس کو مارنے کے لیے. نفس امارہ اور نفس لوامہ کی نفس لوامہ اور امارہ
اس کی تربیت وہاں پہ ہوگی. علم سیکھ لیا, علم اس پہ عمل پیرا ہونا, پریکٹیکل کرنا. اس وقت ڈاکٹر کو MBBS بنائیں, کتابوں کی حد تک اس کو کسی لیب میں نہ لے کے جائیں, سکھائیں نہ, بعد میں اس کو کوپریٹ کرو, وہ کر دے گا. اس کو پڑھانے کے بعد اس کو سکھانا بھی پڑے گا. علم الاجسام کے لیے اگر پڑھانے کے بعد سکھانا ضروری ہے تو علم روح کا علم جو ہے اس کے لیے بھی پڑھانے کے بعد سکھانا ضروری ہے. کہ کسی کے پاس جاؤ تو صحیح, مولانا رومی کے پاس جاتے ہیں, تالاب پہ بیٹھے ہیں, ان کے پاس کتب ہے. 12 سال تبریز میں گزارے ہیں شاہ شمس سبزواری, 12 سال تبریز میں گزارے ہیں. شاہ شمس پوچھتے ہیں مولانا رومی سے کہ یہ کیا ہے, تو مولانا روم فرماتے ہیں تو کیا جانے اس کو, میں بڑا عالم ہوئی. تو انہوں نے کتابیں اٹھائی, تالاب میں پھینک لی. اچھا وہ فکر مند ہوئے, میرے ساری زندگی کا ذخیرہ ڈال دیا. تو شاہ شمس نے وہ کتابیں اٹھائیں, دوبارہ رکھ لیں, دھول تک بھی نہیں ہٹی. تو رومی صاحب کیا کہنے لگے کہ یہ کیا کہتے, تو کیا جانے اس کو. رومی کے پاس ہے علم, ادھر روحانیت, تصوف. تو دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. جیسے شمسی صاحب نے کہا کہ یہ اس پہ تحقیقات ہو رہی ہیں دنیا میں, ہم پیچھے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو خانقاہ کی طرف بھیجیں. فرض تو ہمارا تھا نا, روحانی ہم اپنے اولاد کو لے کر بالکل ہمارا تھا. روحانی تربیت ہماری کالج یونیورسٹی کی کلاسز میں یہ ذکر نہیں, ہمارے مدارس میں یہ رواج ہی ختم ہو گیا کہ فراغت کے بعد علم آ گیا ہے, اس کو کرنا سیکھو. MBBS بن گیا ہے, اس کی پریکٹس. تعلیم ہے, علم کوئی نہیں, علم بھی ہونا چاہیے. خوبصورت جملہ, بالکل خوبصورت علم بھی جملہ. ہونا چاہیے. بلکہ ایسے شمسی صاحب دوبارہ آ گئے. شمسی صاحب سارے نوجوان نسل جڑی ہے وہ کیا اپنے این روحانیت علم کے نال ہن بھی جڑی ہوئی ہے؟ جی جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ آج کل سوشل میڈیا کا دورہ ہے, تو ہمیں جہاں اس کا فائدہ ہے وہاں اس کا نقصان بھی بہت ہو رہا ہے. تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ مختلف باتیں جن کا کوئی سر پاؤں بھی نہیں ہوتا, وہ کسی بھی نام کے ساتھ جوڑ کے فیس بک پہ لگا دیا. ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے. یس, اور لاکھوں کروڑوں لوگ انسان اگر کوئی بھی چیز لاکھوں لوگ اگر سنتے ہیں تو ہزاروں لوگ اس کو سچ بھی مانتے ہیں. مطلب غلط حوالہ بن جاتا ہے. اگر 1 لاکھ آدمی نے سن لی وہ بات, تو 1000 آدمی کم از کم کہے گا کہ یہ سچی بات ہے. تو اس کو تھوڑا سا ہم لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے, جیسا بٹو صاحب نے فرمایا کہ علم حاصل کر کے پریکٹیکل کی طرف بھی آنا چاہیے تھوڑا سا. انشاءاللہ موجود ہیں ای ویلے علی شہزاد رتن, اور پوچھتے ہیں علی شہزاد رتن کو کہ اللہ پاک نے اتنی اچھی آواز دیتی ہے, ہوں سے کیا سنیں دے پہ منقبت مولا علی کی. لحد میں ہم کو جگایا یا علی کہہ کر, لحد میں ہم کو جگایا یا علی کہہ کر, ولا کا جام پلایا ہے یا علی کہہ کر, لحد میں ہم کو جگایا یا علی کہہ کر. سبحان اللہ, بڑا خوبصورت شعر ہے. سوال پوچھا گیا کون ہے امام تیرا, سوال پوچھا گیا کون ہے امام تیرا, کفن ہٹا کے بتایا ہے یا علی کہہ کر, لحد میں ہم
کو جگایا یا علی کہہ کر، علم کو تھام کے چلنا کوئی مذاق نہیں، علم کو تھام کے چلنا کوئی مذاق نہیں، علم کو ہم نے اٹھایا ہے یا علی کہہ کر، لحد میں ہم کو جگایا یا علی کہہ کر۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، بہت اچھے زبردست کلام، بہت اچھا انداز اور بہت خوبصورت، اچھا کلام اچھی طرز کے ساتھ، اچھی ذائقے کے ساتھ ماحول کو پیدا کرتا ہے، اور جب بات تصوف کی ہو رہی ہو، روحانیت کی ہو رہی ہو، تو کلام کی جو ادائیگی ہے اگر اسی رنگ میں ڈھل کے ہو جائے تو ایک لطف پیدا ہو جاتا ہے۔ بے شک خراسان دا شہر نیشاپور جی کو صفوی دور حکومت اثر نو تعمیر کیتا گیا، اتھوں آپ چلے آپ بغداد شریف، بغداد تو بدخشاں، بدخشاں تو کشمیر، کشمیر تو ول خراسان، خراسان تو ہندوستان۔ اس سفر آپ دا تاریخ اس چیز دی گواہی دیندی پئی ہے۔ اس سفر تو بعد نہ حضرت نے کریں اپنے اتے اپنے سفر دی تھکاوٹ تاری ہو دیتی، نہ تاریخ کوئی ایسا ورک لکھیندی ہے کہ حضرت نے آکھیا ہوئے کہ میں اپنا علم سارا اپنی آگہی میں لوگوں کو دے بیٹھا، ہوں میں میری بس سے علم دا سلسلہ تاں بھی جاری ہے، کیا وہ فیض و برکات دا سلسلہ ہوں بھی جاری ہے؟ جی ہاں، ہمارے یہاں ابھی بھی یہ جو حضرت شاہ شمس کا کلام، جس طرح مشہور کلام ہے ان کا ایک دم ہمدم علی علی، اور ایک اور مشہور کلام ہے تا نقش زمیں بود زما بود علی بود، اس طرح کے اور بے تحاشا کلام ہیں جن کے ذریعے ابھی تک معرفت کا سفر جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت جاری و ساری رہے گا۔ باقی حکومتی سرپرستی نہ ہونے کی وجہ سے اسکولوں اور کالجوں میں یونیورسٹی لیولز پہ کسی بھی قسم کا ان کا کوئی بھی نہ سبق پڑھایا جا رہا ہے، نہ ان پہ کسی قسم کا کوئی تھیسس پی ایچ ڈیز وغیرہ کروائی جا رہی ہیں۔ تو پھر آپ کے پلیٹ فارم سے یہی اپیل ہے کہ ان کے بارے میں بھی کوئی ریسرچ ہونی چاہیے بڑی بڑی یونیورسٹیز میں، اور باقاعدہ طور پہ ان کے بھی نام کا ایک اچھا، بطور یعنی ایک سجادہ نشین کے اس اتنی بڑی گدی کے آپ کے والد محترم نے زاہد شمسی صاحب ایڈوکیٹ مرحوم، آپ کے دادا جی نے یا ان سے اوپر کے جو حضرات گزرے سجادگان، انہوں نے کبھی اس طرف رجحان کیا؟ جی ہاں، اس طرف رجحان کیا، بالکل کیا۔ میرے پردادا حضور سید ضمیر حسین شاہ شمسی نے اپنے دور میں پورے پاکستان میں انہوں نے اعلان کروایا تھا کہ حضرت شاہ شمس سرکار کا جس کے پاس اگر کچھ ہے تو وہ ہمیں دے، ہم ایک بک کی صورت میں اس کو پرنٹ آؤٹ کرواتے ہیں۔ تو کو آلموسٹ ہمارے 600 پلس لوگوں نے دیا تھا، شجرے بھی اپنے بھجوائے تھے، سب کچھ بھجوایا تھا، تو ایک بک کی صورت میں اس زمانے میں پرنٹ ہوا تھا جس کو گلزار شمس کا نام دیا گیا تھا۔ واہ خوبصورت۔ اور اس کا ایک ایڈیشن وہ پرانے والا نا میرے پاس اب بھی ہے۔ تو اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ وہ کتاب بھی دوبارہ پرنٹ ہونی بند ہو گئی، اور بس یہ سلسلہ فی الحال وہ کچھ سالانہ بنیاد پہ پرنٹ ہوتی؟ جی ہاں، سالانہ بنیاد پہ نا حضرت شاہ شمس سرکار چیزیں اس میں ایڈ ہو گئیں، کچھ ایڈ ہو گئیں، کچھ نکل جاتی تھیں، سالانہ بنیادوں پہ پرنٹ ہوتے تھے۔ اچھا، آپ سرکار دا وصال 665 دے وچ جی آپ دا انتقال ہویا، جی اور اس دے کوئی کچھ عرصے دے بعد مزار شریف تیار ہو گیا، کیا یہ اپنی اصل شکل اویں موجود ہے یا یہی کوئی وقت نال بدلتا رہ گیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت شمس سرکار کی
وصال کے 3 سال بعد جو مزار ان کا تیار ہوا نا جی، وہ حضرت سرکار شمس کے جہاں پہ قبر ہے اس کے اوپر ایک لکڑی کا چوکنڈی سی بنی ہوئی ہے. اس چوکنڈی کے اوپر آپ اگر کسی وقت دیکھیں تو آپ کو گنبد نظر آئے گا. تو اس وقت صرف وہ مزار تھا. یہ جگہ بنی جی ہاں، یہ جگہ بنی تھی. تو جڑی کہ دسیا کہ انہوں نے صاحبزادہ جی ہاں صاحبزادہ شامل تھے. ہاں جی صاحبزادہ شامل تھے جن کا مزار ابو شریف میں ہے. تو یہ جو عمارت ہے یہ آلموسٹ کوئی 300-400 سال پرانی ہے. اچھا یہ عمارت بعد ہے؟ ہاں جی، یہ جو اوپر والی 80 فیٹ ہائٹ تک. ہاں جی 80 فیٹ ہائٹ والا یہ بات. بڑے خوبصورت تخلیق ہے، بڑے یعنی تاریخ اور آرکیٹیکٹ اور ہر لحاظ دے نال ایسا ہی ہے. بڑی جامع. اور باقی آپ اگر آپ جا کے دیکھیں نا جی کسی وقت شمس سرکار کے اندر سے، تو گنبد کے اندر گنبد یہ آپ کو میرا نہیں خیال پاکستان میں کہیں اور ملے گا. ہاں جی، تو یہ ایک وہ پہلا گنبد ہے جو ان کی قبر مبارک کے اوپر ہے، اور ایک اوپر والا گنبد جو 80 فٹ ہائٹ پہ ہے. اچھا آپ دی ابتدائی تعلیم بھی آپ تے چچا کو؟ جی عبدالہادی تھے ان کے چچا، جید عالم دین تھے اپنے زمانے کے، ان سے انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی. اور پھر والد صاحب سے بھی؟ جی والد صاحب سے وہ تو انیشیل تعلیم ہوتی ہے نا. ہاں جی ویسے ہی وہ تو سکھانا شروع کرتے ہیں نا جی. والدہ کی گود تو کہتے ہیں جی پہلی درسگاہ ہوتی ہے. ہاں جی، تو والد والدہ تو آپ کو پہلا درس وہی دیتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے جو جس کو کہہ لیں دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم اور سارے علوم اپنے چچا عبدالہادی معرفت کی باتیں ان سے سیکھیں. ڈاکٹر صاحب اگلے زمانے بڑا کلچر ہے کہ اپنے ہی مطلب کوئی باقاعدہ ٹیچر نہیں آج جی میں ہوتا ہے نا ٹیوٹر ہے ٹیچر ہے اور کئی سلسلے ہیں. گھر دا بڑا ہی جڑا ہے تعلیم اگاں بچیاں نو سکھا رہندا، تہذیب سکھا رہندا ہے، تمدن سکھا رہندا، علم سکھا رہندا ہے، معرفت سکھا رہندا، فیوز پر سکھا رہندا. یہ کتنا خوبصورت نظام ہے یہ اگلے زمانے دا. اج سارا کچھ ہوندے ہوئی ساڈے بچے دے اندر آئی کیو لیول کوئی نہیں جڑا اساں اوویں لے اپنے بزرگاں نے دین دے وچ آئی کیو لیول لیتے ہیں. آپ سرکار دا تعلق وابستگی نسبت اگر انہاں دے شجرا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام دے نال منسوب ہے، وہ اندو تے روشنی. صحیح فرمایا آپ نے کہ پہلے جو بزرگان دین تھے، ایک تو جو آپ نے ذکر کیا کہ اتنے انہوں نے اسفار کیے. اب ہمارے پاس بڑی بڑی گاڑیاں، ہم اتنے اسفار نہیں کر سکتے، تو انہوں نے پیدل کیے. اس کا مطلب ہے کہ ان کے وقت میں اس زمانے میں جو بھی طریقہ تھا، ان کا مطلب ہے کہ ان کے وقت میں برکت تھی. اور آپس میں بزرگان دین کا اتنا محبت پیار، بابا فرید الدین گنجشکر پاک پاتن والے کا ان سے تعلق دیکھیں. اور پھر شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کو پیار سے لقب انہوں نے دیا تھا. رکن الدین سے شاہ رکن عالم کا لقب جو دیا تھا شاہ شمس سبزواری کا دیا ہوا ہی لقب ہے. اس وقت جو بہتری تھی وہ یہ تھی کہ ان بزرگان دین کے پاس جو آتے تھے تو وہ ان کو اس پر عمل پیرا ہونے کا درس دیتے تھے. اب ہم اس بات کو تو مانتے ہیں کہ سبزواری رحمہ اللہ بہت بڑی ہستی تھے، جتنے بھی بزرگان دین، کیونکہ آج ہمارا موضوع شاہ شمس سبزواری رحمۃ اللہ علیہ ہیں. اس بات کو ہم مانتے ہیں، اور ہم کیونکہ یہاں کے باسی ہیں، آپ کی قیادت میں بے شمار دفعہ جا بھی چکے ہیں. پوری دنیا سے، صرف پاکستان سے نہیں، پوری دنیا سے اسفار کر کے لوگ آتے ہیں. آج ہم نے مقصد یہ بنا لیا کہ ہم نے صرف زیارت کرنی ہے، ہمارا کام ہو گیا. حالانکہ اصل ان کی زندگی جو تھی، ان کے جو اعمال تھے، ان پہ عمل پیرا ہونا، اصل عقیدت یہ جاری رکھنا، اس کو آگے پہنچانا، یہ اصل کام، اصل عقیدت یہ ہے. ہم نے اپنا بس فرض یہی سمجھتے ہیں کہ ہم آئے ہم مزار کو ہاتھ فاتحہ کی چلے گئے. یہ ان کا درس نہیں تھا. ان کا درس پوری زندگی دن رات سونا اٹھنا بیٹھنا جاگنا کھانا پینا، پوری زندگی کے اوپر ہم ان کا وہ درس، ان کا جو علم، ان کا جو تقوی، وہ اپنے اس پہ عمل پیرا ہوں گے تبھی فائدہ ہوگا نا. ہم نے تو وہ کام ہی چھوڑ دیا، ہم تو گئے اور آئے. اگرچہ اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ جب ہم جاتے ہیں اپنے بزرگان دین کے مزار پہ، یقیناً وہاں روحانیت ہوتی ہے، بے شک یقیناً ہم کچھ نہ کچھ ضرور لے کے آتے ہیں. لیکن ہم جب دروازے سے باہر نکلتے ہیں تو ہم وہ وہیں چھوڑ جاتے ہیں. جو کچھ ہمیں وہاں سے ملتا ہے وہ تو زندگیوں میں ڈھالنے کے لیے، اپنی زندگیوں میں رچانے کے لیے اور وہ اپنانے کے لیے سارا کچھ درس ملتا ہے. ہم وہیں سے
ان کو چھوڑ کے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا کوئی نقصان نہیں، وہ اعلیٰ علیین میں پہنچ گئے، انہوں نے کیا فرق؟ ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں اور بار بار کر رہے ہیں۔ اب ہمیں یہ چاہیے کہ جو ممبر و محراب سے ہم اس کی تربیت دیں، کلاسوں میں تربیت دیں، مدارس میں اس کی تربیت دیں کہ علم کے بعد خانقاہی نظام جو اسی طرح بحال ہونا چاہیے اور اسی طرح اس کا انداز چلنا چاہیے، اور الحمدللہ وہ چل بھی رہا ہے۔ اور اس بات سے یقیناً ہم سب مستفید ہوتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں کہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ گزرے، 3 بر اعظموں کے خلفاء گزرے، خلیفہ ہارون الرشید، کل 7 بر اعظم، 3 بر اعظموں کے گزرے، اس سے بڑے بڑے حکمران گزرے، بے شک، لیکن بلا ناگہ لنگر نہیں چلا سکے۔ واہ، اگر لنگر ہر روز چلا تو بزرگان دین کے پاس چلا، جن کی شاید ذاتی مرلہ بھی زمین نہ ہو، کوئی کچھ نہیں، تو 100 لوگ آ رہے ہیں، 200 لوگ آ رہے ہیں، 400 لوگ آ رہے ہیں، ان کو کھانا مل رہا ہے، ان کو پانی مل رہا ہے، ان کو رہائش مل رہی ہے۔ بہت بڑی بات۔ تو اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ اللہ رب ان کے پاس یعنی غیبی مدد کس انداز سے اور آفاقی آسمانی مدد کس انداز سے اس جگہ پہ چل رہی ہے، اس میزار پہ یا اس مقدس جگہ پہ، یہ ہمارے دیکھنے کے لیے سبق ہے نا کہ ایک کروڑوں پتی لوگ، اربوں پتی، خربوں پتی، اس کا لنگر ڈیلی نہیں چل رہا، لیکن اس جگہ پہ ڈیلی لنگر چل رہا ہے۔ اور جو ہم کسی کی دعوت یا کرتے ہیں اس میں ہم تفریق کرتے ہیں کہ اس کو بلایا، اس کو نہیں بلایا، یہ ٹھیک نہیں، وہ ٹھیک نہیں، اور بہت بڑی شادی کی دعوت ہوتی ہے تو باہر ایک بندہ کھڑا کیا ہوتا ہے ہم نے کہ فقیر اندر نہ آئے، داخل نہ آئے۔ دیکھیں تو اس روحانیت کی گدی میں جو بھی آ رہا ہے آغاز فقیروں سے ہوتا ہے، یہاں تک کہ یہ بھی نہیں پوچھا جاتا کہ تیرا مذہب کیا ہے، تیرا کیا مسلک کیا واہ ہے، واہ واہ۔ تیرا مذہب کیا ہے۔ مذہب مسلک سے ماورا ہو کے ہر وقت وہاں چل رہا ہے، مخلوق کی خدمت چل رہی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے، اگر ہم اس کو سوچیں، اس کو ہم زیرک نہ صرف نگاہی سے سوچیں بلکہ دیکھیں، اختیار کریں۔ اختیار کریں۔ اس وقت میں یعنی جڑے وقت اساں ہن جیندے پے ہیں، جڑے وقت اساں فیس پہ کرے ہیں، نفسا نفسی اور دوری اور لالچ اور انہاں چیزاں دا بڑا اون دور دے وچ اگر اساں تعلیمات اور اے فیوز دے گالی اور انہاں چیزاں کو حاصل کر گئے نو، انہاں تے اپنا فوکس کر گئے نو، تو میرے خیال ہے اساں بہت سارے میں ایک آپ کی معاشرتی اجازت خرافات تو سے محفوظ ایک تھوڑی سی اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے بات۔ ہر طرح کے اذہان ہوتے ہیں، ہم اس بات کی طرف چلے جاتے ہیں کہ فلاں یہ خرافات، فلاں وہ خرافات، فلاں خرو، ہم ان کی ہسٹری تو پڑھیں، وہ یہ خرافات سکھا گئے ہیں، یہ خرافات ہم کریں وہاں پہ جا کے اور الزام ہم ان کو دیں، ان کی زندگیاں تو پڑھیں کہ انہوں نے کیا سکھایا ہے، صحیح، اس پہ عمل پیرا ہوں۔ بالکل صحیح۔ اس طرف نہ دیکھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے، وہ غلطیاں انسان ہے، کسی سے کہیں ہر جگہ پہ ہو رہی ہیں۔ تو بزرگان دین کی جب ہم زندگی پڑھیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کی بات کا تو مقصد یہ تھا، اور ہم نے، اور بعض جگہ ایسا بھی ہوا کہ باتوں کے مت بھی الٹ لیے گئے، وہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ تو ہم خانقاہوں پہ جاتے ہیں تو یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ درس ضرور ملتا ہے کہ یہاں غیبی مدد چل رہی ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، بڑی خوبصورت شمسی صاحب، بڑی اچھی گل کی، بڑی خوبصورت گل اپنے پروفیسر ماجد بٹو صاحب نے، اور اساں ہن چونکہ پروگرام دے اختتام دی جانب بڑھتے پے ہیں، اور یہ چاہتے ہوئے ہیں کہ اساں ایسا کیا فارمولا، کیا رستہ اور کیا راہ اختیار کروں کہ ساڑھے نوجوان نسل تک یہ تعلیمات کا سلسلہ منقطع نہیں ہونا چاہیے۔ یہ معرفت دی گل، یہ فیض دی گل، یہ تعلیمات، یہ جڑے کچھ انہوں نے اپنے اجداد کو کیتے، انہوں نے ساڑھے واسطے ساکو دے کے گئے۔ اگر ساڑھے 1400 سال 1500 سال تو اسے تعلیمات جڑے انہوں نے بھی اجداد انہوں کو کیتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساڑھے کو لائیاں، وہ تعلیمات اسا کیتے، تو یہ جڑے برکات یا محفلیں یہ ایسا کیوں فراموش کر سکتے پے ہیں؟ ساڑھی نوجوان نسل اس پاسے راغب ہونے کیا امر مانے ہے؟ ایسا ایک مختصر جا پیغام کہ سب کیا ایسا کوئی عمل اختیار کرنا چاہیے کہ گیپ نہ رہے؟ جی، سب سے پہلے تو ہمیں ان کی تمام جتنے ان کے جو بھی ان کے فرامین ہیں وہ دیکھنے چاہیے، اکٹھے کرنے چاہیے، اس کو ایک بک فارم میں بنانا چاہیے، اپنی نوجوان نسلوں تک پہنچانا چاہیے، اور نوجوانوں میں آپ دی گل کٹے دا پیا
کیا کچھ صرف کتابی شکل لیونی ہے یا ایسا کہیں جدید جی فارمیٹ؟ نہیں وہی میں بات کر رہا تھا کہ کتابی شکل دیں یا پڑھائیں ان کو اسکولوں کالجز میں، اور پھر بچوں کو بھی یہی چاہیے کہ ان فرامین پہ عمل پیرا بھی ہوں، کیونکہ اب اگر سرکار نے کوئی ایک فرما دیا، کوئی ایک بات کر دی، تو بچہ یہ نہیں کہ صرف کلاس میں اس کو پڑھایا جائے، تو نہیں، اس سے اس کو عمل بھی کروایا جائے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ پاک کرم کریں گے۔ پروفیسر ماجد بٹو صاحب جو شمسی صاحب نے فرمائے کہ ساکو کتابی شکل چاہنا چاہیے، ساکو یہ چیزاں اج پی ڈی ایف کا دور ہے، پی ڈی ایف کی شکل اپنے نیٹ تے کھینا ہونی چاہیے، بچے پڑھ دیں، ایسی بات نہیں کہ بچے تعلیم اور اپنے ان چیزاں تو بالکل ہی نیٹ یعنی جی میں فرمائے نے کہ کچھ غلط حوالے بھی آ وین، بے شک آ وین، اندر باوجود اذہان موجود ہیں جڑے تحقیق اور جستجو والے پاسے، اگر تحقیق اور جستجو کا سلسلہ معاشرے تو ختم ہو ونے وہ معاشرہ اگا چل نہیں سکتا، اپنی وہ برج جڑی تحقیق کی شکل پیچھا چھوڑا ہے، یہ جڑی اپنی نسل نو کو لیونی وہ برج اگر خدا نخواستہ ٹوٹ ونے تو معاملات اگا چل نہیں سکتے۔ کیا تھوڑی نظر کیا فارمولہ اختیار کرنا چاہیے؟ بالکل صحیح، جمود تو موت ہوتی ہے، جمود تو موت ہوتی ہے۔ میں اس بات سے اتفاق کروں گا، بلکہ اس بات میں کچھ ایڈ بھی کروں گا کہ کوئی شک نہیں ہے کہ اس کو کتابی شکل دیں، لیکن جو حالات و واقعات دنیا کے نظر آ رہے ہیں تو کتاب کی آخری صدی لگ رہی ہے۔ یہ کتاب کی آخری صدی ہے اور آگے عشق دی آخری صدی آ گیا، اور ہارڈ کاپی جو ہے نا یہ ختم ہوتی نظر آ رہی ہے، سافٹ کاپی کی طرف دنیا جا رہی ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اس کو باقاعدہ مستند لوگ کو تیار کیا جائے جو گوگل پہ مستند مواد سبمٹ کریں، تاکہ جو لوگ دوسرے ممالک میں بیٹھے ہیں یہاں پہ وہ خانقاہوں پہ نہیں پہنچ سکتے یا مصروفیت کے دور ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، ان کے پاس بھی پیغام پہنچنے کا کوئی انداز ہوگا تو وہ سافٹ کاپی کے ذریعے ہوگا، لیکن سافٹ کاپی میں غلطیاں نہ ہوں، تحقیق کی جائے، ان حضرات سے پوچھ کے، سجادہ نشین حضرات کو دکھا کے کہ یہ اس میں غلط روایات جو ہیں ان کو نکال کے چھان بین کر کے اس کو اس میں سبمٹ کیا جائے، کیونکہ آج بچہ جو ہے نا، جو ہمارا بچہ ہے، کوئی بھی اگر آپ اس کو کہیں گے شاہ شمس سبزواری، وہ کسی سے نہیں پوچھے گا، وہ گوگل کرے گا۔ صحیح، اگر آپ وہ بچے کو یہاں تک کہ اس کو نماز پڑھنی ہے نا تو فرائض بھی کسی سے نہیں پوچھتا، وہ گوگل کرتا ہے نماز کے چیک کر فرائض، لیتا ہے، وضو کیسے کرنا ہے وہ وہاں پہ کرتا ہے، ساری چیزیں ایک ذہن بن گیا کہ ادھر سے ہی آ رہی ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ کتابی شکل بھی لازم ہے، ہارڈ کاپی بھی لازم ہے، لیکن اس کو سافٹ کاپی کی طرف لازمی آنا ہے۔ نئی نسل کو سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے، دکھلانے کے لیے ایک یہ ذریعہ بچ گیا ہے، لیکن ہم اس طرف نہیں آئیں گے ابھی۔ ہم تو ممبر و محراب سے اس پہ کفر کے فتوے لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ نیٹ دیکھنا جائز نہیں ہے، فلان دیکھنا جائز نہیں، ہم تو اس طرف جا رہے ہیں۔ جب ہم اپنے بچوں میں، اپنی کلاسوں میں ناکام ہوتے نظر آ رہے ہیں کہ یہ جو شیطانی چرخہ اس سے جان چھوٹتی نظر نہیں آ رہی، تو ہم اپنے ذہن بدل کے یوں کر لیں کہ ان کو سکھائی دیں کہ بیٹا یہ صحیح طریقہ استعمال یہ ہے، آپ نے اس طرح اچھے پیغاموں کو آگے دینا ہے، اس طرح استعمال کرانا ہے، اس کا استعمال سکھا دیں۔ میں تو ہمیشہ یہی جملہ کہتا ہوں کہ دنیا کی کوئی بھی چیز اس کا وجود برا نہیں ہوتا، اس کا استعمال اسے اچھا یا برا بناتا ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کو اس چیز کا، جیسے شمسی صاحب نے اس کا اپنی گفتگو میں بار بار ذکر کیا کہ نئی نسل، تو نئی نسل تک پیغام پہنچانے کا جو ذریعہ نا، اب نئی نسل اگر ہم امام بارگاہ میں مجلس کریں، نئی نسل نظر نہیں آ رہی، عید میلاد النبی کے جلوسوں میں نئی نسل نظر نہیں آ رہی، اسی طرح مدرسے مسجد میں جلسہ ہے تو نئی نسل کام نظر آ رہی ہے، میں یہ تو نہیں غلط جملہ بھی نہیں نظر آ رہی، کام نظر آ رہی، تھوڑی نظر آ رہی ہے، یعنی جو بچہ آپ کی محفل میں نہیں آنا چاہتا، آپ کے عید میلاد النبی میں شامل نہیں ہونا چاہتا یا کسی مذہبی جلسے میں شامل نہیں، تو وہ بھی تو ہمارا بازو ہے نا، اس کو ہم نے چھوڑنا تو نہیں نا، اس کو لے کے چلنا ہے، وہی تو ہمارا مستقبل ہے۔ تو اس کے لیے یہ پیغام اٹریکشن پیدا کر لی جائے، جو جس طریقے سے وہ چلنا چاہتا ہے جی اس کے طریقے سے بالکل صحیح کہا، تعلیمات کا انداز یہ بھی ہے، جہاں سے وہ لے رہا ہے ہم وہیں سے دے دیں، ہم وہاں سے دے دیں، ہم وہاں سے دے دیں اور مستند دے دیں۔ اس کا نقصان ہوا ہے، ہم پیچھے ہوئے، ممبر محراب نے مذمت کی اور خانقاہوں نے مذمت کی، اس پہ نہیں دیا، تو اس پہ جو لوگ بیٹھے تھے جن کے پاس علم نہیں تھا پورا، انہوں نے وہ غلطیاں وہاں چڑھا دیں۔ صحیح، اس کے پیچھے غلطی تو ہماری ہے نا کہ ہم دنیا کے ساتھ کیوں نہیں چل رہے،
ان تحقیقات کے ساتھ ساتھ کیوں نہیں چل رہے، وہ چیزیں ساتھ ساتھ لے کے آگے چلیں، تو اس سے پھر وہ بھی فائدہ ہوگا کہ جیسے بزرگان دین کے پاس اغیار آتے تھے، تمام مذاہب آتے تھے، تو یقیناً دوسرے مذاہب جو ہیں جب وہ بھی پڑھیں گے دیکھیں گے، ہم خوش قسمتی تھے جس مذہب کے پیروکار ہیں، وہ مذہب صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، وہ ضابطۂ حیات ہے، پوری انسانیت کے لیے ضابطۂ اس حیات۔ مذہب کا رب رب العالمین ہے، ہاں جی اس بالکل، مذہب کی کریم ذات کریم العالمین ہے، کیا سب کے بات لیے، ہے، عالمین کے لیے، کسی عالمین محدود نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ رحمت بہت للمسلمین آپ نہیں کی ہے اس بات پیارے کو رسول۔ مبارک کرے، مطلب بہت اچھی بات آپ نے کی، بڑا تو اس ضابطۂ حیات کو ہم اس نظریے سے سافٹ کاپی پہ لے کے آئیں کہ یہ تو تمام انسانیت ہر کے نظر لیے، اس کو پڑھے، ہر نظر دماغ پڑھے، اس پہ ہر کام مذہب کرے۔ پڑھے، بالکل۔ انسان پڑھے۔ میں واپس شمسی صاحب توڑے ملتان چونکہ پیران دا شہر ہے، شہر اولیاء، بٹ صاحب شہر اوسیاء، اوسیاء ماں دا شہر، جی الدین دا شہر، آہستہ پا بنے کہ ملک سجدہ می کنت، یعنی کتنی خوبصورت بات ہے کہ بھئی تساں اتھا چپے چپے دے اللہ دے نیک لوگوں نے سجدہ کیتا ہے۔ اگر حضرت شاہ یوسف کردیس تھے، اگر حضرت موسیٰ پاک تھے، اگر حضرت حقانی شریف تھے، پی ایچ ڈی ہو سکتی ہے تو شاہ شمس سبزواری تھے کیوں نہیں پی ایچ ڈی ہو سکتی؟ جی یہی اسی بات کا دکھ ہے کہ جب ان پہ سب پہ ہو سکتی ہے تو حضرت شاہ شام سرکار پہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ حکومت کو چاہیے۔ آپ نے اس کے کوئی پریکٹیکل کوشش کی تھی؟ جی اس کے اوپر کوشش تو کی ہے، لوگوں سے ملاقاتیں بھی کی ہیں، اس بارے خطوط بھی ارسال کی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی نہ کسی نے اس پہ توجہ دی، نہ کسی نے اس کا بہرحال بٹ صاحب یہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ بھی انہوں دی پی ایچ ڈی دے ہوتے کوئی کسرے اندر کام کیتا بنے، یہ دے ہوتے کام ہونا چاہیے، بلکہ آج دے پروگرام دی توسط نال ماشاءاللہ آپ دی گفتگو علم و ان الفیض نال پور دور تک پیغام ویندا پہ، اگر سارے صاحب اقتدار تک اس انہوں دی نظر تو گزرے تو یہ ان دے پی ایچ ڈی ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ساری آمدہ نسل اس پاسے رجحان پیدا کرے۔ اور اے پی ایچ ڈی تصوف دی پی ایچ ڈی ہے، روحانیت دی پی ایچ ڈی ہے، یہ معرفت دی پی ایچ ڈی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ شمسی صاحب، بھٹو صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ سارے تیسرے مہمان علی شہزاد رتن، رتن کیوں اپنے نام دے نال لیندے ہو تساں؟ جی میرے استاد ہیں غلام عباس رتن صاحب، جنہوں نے تاکو گلے دی خوبصورتی سکھائی۔ جی جی تو پھر انہوں نے خود مینوں آکھیا بھی اپنے نال رتن نال علی شہزاد رتن ماشاءاللہ۔ استاداں دے نامہ کو چاہ کے پھرنا، استاداں دے نامہ دی ریاضت کرنا بھی اے صاحب فن اور صاحب کسب لوگاں دا کام ہے۔ توڑے کلام سنن کو پہلے میں اپنے دیکھنے والے کو اجازت گنسا۔ ناظرین کرام، شمس الفقرا حضرت شاہ شمس سبزواری دے حوالے آج دا پروگرام توڑی خدمت پیش کیتا۔ وقت اجازت دا اپنے میزبان عامر شہزاد کو اجازت دے سو اس دعا دے نال اللہ تعالیٰ ہمیں ناصر ہوئے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوسی۔ چلتے ہیں علی شہزاد رتن پاسے جڑے سا کوئی شاہ شمس سبزواری دے حوالے نال کلام سنیں دے پہ۔ جاویں نہ رک جاویں سورج گل ملنگ دی سندا جا، جاویں نہ رک جاویں سورج گل ملنگ دی سندا جا، قسم علی دی اج نہ رکیاں پھر فلک تے آویں نہ، جاویں نہ رک جاویں سورج گل ملنگ دی سندا جا، آکھیا شمس تبریز کر دے سورج گرمی تیزے، آکھیا شمس تبریز کر دے سورج گرمی تیزے، جد تہیں بوٹی بھج نہیں ویندی مکھ اپنا پرتاویں نہ، قسم علی دی اج نہ رکیاں او پھر فلک تے آویں نہ، جاویں نہ رک جاویں سورج گل ملنگ دی سندا جا۔